الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے شادیوں کے حوالے سے کتنی تعداد بیان کی، اس حوالے سے سماعت فرمائیں گے۔ ایک بھائی نے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ ایک شخص 5ویں شادی کرنا چاہتا ہے تو لہذا وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو پہلے تو سوال سن کر تعجب ہوا کہ 5ویں شادی بندہ کرنا چاہتا ہے، تو پوچھا میں نے کہ بھئی یہ بتائیں کہ 4 بیویاں پہلے سے نکاح میں موجود ہیں؟ تو بتایا نہیں، ایک کو طلاق دی ہوئی ہے، یعنی 3 نکاح میں موجود ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ اب وہ نکاح کر سکتے ہیں یہ 5واں بھی۔ تو اب انہوں نے بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی مذہب اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ تو میں نے بتایا ایک شخص اپنے نکاح میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، تو لہذا ایک وقت میں 4 رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر 4 میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے یا بندہ اسے طلاق دے دے تو پھر ایک اور نکاح اس طرح کر سکتا ہے، جبکہ وہ افورڈ بھی کر سکتا ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف بھی کرتا ہو، یعنی عدل و انصاف کرنے کا بھی وہ طاقت رکھتا ہو کہ سب کو ٹائم دے لے گا، سب کی اخراجات اٹھا لے گا، تو لہذا اسے شریعت مطہرہ نے اجازت دی۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے یہی بیان کرنی ہے۔ آپ کال کو سمجھ گئے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کال ہمیں آئی تھی اور ہم نے سوال کا جواب دیا۔ تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اسے سورہ نساء میں ذکر فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے، 2 3 4 شریعت مطہرہ نے جو ہے 4 بیویاں نکاح میں رکھنے کی اجازت دی، لیکن یہ بھی فرما دیا گیا آیت مبارکہ میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان کے درمیان عدل یعنی انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ اب جو اس بھائی نے سوال کیا، جب اس نے سوال کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے تو ذکر نہیں کیا کہ ابھی تک وہ بندہ زندہ ہے، یعنی جس کی ظاہر سی بات ہے 4 بیویاں جس کے نکاح میں ہو، اس کے اخراجات، پھر انہیں ٹائم دینا، تو ایک ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے۔ آج کل فی زمانہ ہمارے ہاں نفسانی خواہش کی وجہ سے اس طرح کر تو لیتے، لیکن ان کے درمیان عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ یاد رکھے جس کی 1 سے زیادہ بیویاں ہو اور ان کے درمیان وہ عدل یعنی انصاف نہیں کرتا، تو کل قیامت والے دن وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل یعنی انصاف نہیں کرتا تھا۔ تو لہذا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے مسلمان بھائی یہ مسئلہ تو معلوم کر لیتے ہیں یا اس بات کو اپنی میموری میں بٹھا لیتے ہیں کہ بھئی ہم مردوں کو اللہ رب العالمین نے 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اور بعض دفعہ ہوتا یہ کہ بعض شوہر حضرات اپنی بیویوں کے سامنے بھی اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو وہ ہیں، یا ہمیں اللہ نے تم پر اتنی فوقیت دی کہ قرآن تو کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر افسر ہیں، ہم تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی، ہمیں تم پر فوقیت دی۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، فوقیت دی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مرد کی ذمہ داریاں بہت ساری ہیں، جیسے بیوی کا بھی وہ خرچہ اٹھائے گا، ظاہر سی بات ہے والدہ اس کے ساتھ ہے، والدہ کو بھی دیکھ رہا ہے، بہن ہے ان میرڈ، ظاہر سی بات ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو مرد پر ذمہ داریاں بہت ساری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے نسبت جو ہے مضبوط بنایا ہے، ذمہ داریاں اس پر زیادہ ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مرد ہر عورت کے مقابلے میں فضیلت یافتہ ہو۔ بعض ایسی بھی خواتین جو نیک پاکیزہ، وہ ظاہر سی بات ہے دوسرے مردوں سے افضل۔ اسی طرح امہات المومنین کو دیکھیں تو ان کا درجہ کتنا بلند و بالا ہے، ازواج مطہرات ان کا درجہ کتنا بلند و بالا، پھر اسی طرح حضور کی شہزادیاں خاتون جنت کو دیکھیں ان کا درجہ جو ہے کتنا بلند و بالا ہے۔ تو بہرحال ہر لڑکے کا جو ہے ہر مرد کا عورت کے مقابلے میں درجہ بلند و ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے۔ تو بعض مرد حضرات اپنی بیویوں کے سامنے اس طرح بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4 نکاح ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ بھی کنڈیشن بیان کی ہے کہ ان کے درمیان عدل کریں گے، انصاف کریں گے۔ اب وہ یہ تو مضامین پڑھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، بس وہ اتنا حصہ اپنی میموری میں بٹھا لیتے ہیں کہ 4 کی اجازت ہے، آگے کا انہوں نے آیت کا
ایسا پڑھنا بھی نہیں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ان کے درمیان تم عدل یعنی انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو. تو لہٰذا اس آیت یعنی آیت کا جو جز ہے اسے اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے نہیں یا ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی. تو پوری آیت کے مفہوم کو سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا شریعت مطہرہ نے اجازت تو دی ہے لیکن شریعت نے یہ کنڈیشن بیان کی ہے کہ ان کے حقوق آپ نے ادا کرنے ہوں گے, ان کے درمیان عدل یعنی انصاف آپ نے کرنا ہوگا, یعنی ان کے اخراجات بھی آپ نے اٹھانے ہوں گے. آسان لفظوں میں نان نفقے میں کیا کیا آتا ہے؟ رہائش بھی آئے گی, لباس بھی آئے گا اور اسی طرح کھانا پینا آئے گا. تو یہ نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں, رہائش, لباس اور کھانا پینا, یعنی چاروں کو لباس بھی دینا, رہائش بھی دینا, کھانا پینا دینا, یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. پھر ان سے جو اولاد کا سلسلہ ہوگا وہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہوگی. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی وسعت عطا فرمائی ہے, اتنی مضبوطی عطا فرمائی ہے کہ مالی اعتبار سے بھی آپ مضبوط ہیں, وقت بھی آپ کے پاس اتنا ہے اور پھر اتنے آپ سمجھدار ہیں کہ آپ یہ تمام معاملات کو آرام سے مینیج کر لیں گے تو پھر یہ آپ قدم اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ تمام معاملات کو مینیج نہیں کر سکتے یا ان کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے, ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے, ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے, تو لہٰذا میرا مشورہ یہی اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ ہرگز قدم نہیں اٹھائیے گا ورنہ کہیں آزمائش میں آپ مبتلا ہو جائیں. بہرحال نکاح پڑھانا ہماری فیلڈ ہے. فرسٹ میرج یا سیکنڈ تھرڈ ہم لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے جن کے کامیاب بھی ہیں نکاح یعنی کہ شادی ان کی خوشحال زندگی چل رہی ہوتی, لیکن بہت سارے ایسے جذبات میں آ کے کر تو لیتے لیکن نبھا نہیں پا رہے ہوتے, وہ آگے چل کے طلاق دے دیتے. مختلف صورتیں لوگوں کی, بہرحال ہر بندے کی اپنی صورت ہے, وہ اپنی صورت کو دیکھے. آسان لفظوں میں ہم نے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر دیا. یہاں پر میں ضمناً یہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں, الحمدللہ نکاح پڑھانے کی سروس ہماری آل کراچی ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نکاح کے حوالے سے, نکاح پڑھوانے کے حوالے سے یا نکاح کے حوالے سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو یا کوئی بھی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں آپ کو میرا نمبر مل جائے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.